ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی بلند و بالا ذات کے لیے خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، کائنات کی تمام تر خوبصورتیاں تمام مخلوقات کا حسن و جمال اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہی حسن و جمال ہے۔ دراصل اللہ رب العزت کا ہی یہ جمال اور کمال ہے۔ ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ اکیلا ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ وہ جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ انگن لا تعداد بے شمار اور بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین
احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ منورہ، جن کو اللہ رب العزت نے بے پناہ خوبیوں اور صفات سے نوازا ہے۔ آپ کی خوبیوں اور صفتوں میں سے ایک صفت صفت رحمت۔ اللہ رب العزت نے جس طرح اللہ رب العزت کی ذات ساری کائنات کے لیے رب العالمین ہے، اور اللہ رب العزت کا گھر بیت اللہ ساری کائنات کے لیے مبارکن و ہدی للعالمین ہے۔ اسی طرح قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، وہ کتاب ان ہوا الا ذکر للعالمین ہے، اور آپ کی ذات تمام جہانوں کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ رب العزت نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا، محسن انسانیت بنایا ہے، اور آپ رحمت ہے اہل ایمان کے لیے، آپ رحمت ہے متقین کے لیے، آپ رحمت ہے مخلصین کے لیے، آپ رحمت ہے مومنین کے لیے، آپ رحمت ہے مسلمین کے لیے، اور آپ تو سراپا رحمت ہے کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے، آپ رحمت ہے یہودیوں کے لیے، آپ رحمت ہے عیسائیوں کے لیے، آپ رحمت ہے حیوانوں کے لیے، آپ رحمت ہے درندوں کے لیے، آپ رحمت ہے پرندوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو سراپا رحمت بنایا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے حبیب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث کیا۔ نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بہت زیادہ ستایا گیا۔ اللہ کی توحید کا پیغام سنانے کے سلسلے میں آپ کو دیوانہ کہا گیا، مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، آپ کو لہولہان کیا گیا، آپ کو گالیاں دی گئیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی ان تمام لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو جہنم سے بچا کے جنتی بنا دے۔ سیدنا حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے علاقے کے سردار تھے۔ جب حضرت طفیل بن عمر مکہ میں آئے، لوگوں نے کہا ہمارے یہاں ایک آدمی ہے جو ایسا مجنون ہے،
ایسا کاہن اور جادوگر ہے جو اس کی بات سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، کہیں تم اس کی بات نہ سن لینا۔ حضرت طفیل بن عمر بہت بڑے سردار تھے، اپنے کانوں میں روئی ڈال لیتے اور مکہ میں آتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہا یہی محسوس ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں آپ کا حسن و جمال، آپ کا خوبصورت چہرہ دیکھا، دل میں یہ خیال آیا اے طفیل تو سردار ہے، دانا ہے، سمجھدار ہے، لوگوں کی باتوں میں کے پیچھے چل پڑا ہے، لوگوں کی باتوں میں لگ گیا ہے، کانوں سے روئی نکالی، کہا اگر بات صحیح ہوگی، اچھی لگی تو پسند کروں گا، سن لوں گا، اگر نہ اچھی لگی چھوڑ دوں گا۔ نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت طفیل بن عمر ابھی تھوڑی سی باتیں سنی، فوراً دل کے اندر اللہ رب العزت نے دل شرح صدر فرما دیا، سینہ کھول دیا، مومن ہونے ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت طفیل بن عمر دوس قبیلے کے سردار مسلمان ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اس کو دوس قبیلے کے لیے داعی اور مبلغ بنا کے بھیج دیا، جاؤ جا کے اپنے قوم قبیلے کو دعوت دو، لوگوں کو اللہ کی توحید کا پیغام سناؤ، لوگوں کے اندر جا کے تبلیغ کرو۔ اللہ اللہ اللہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو پہل اپنے قبیلے میں جاتے ہیں، لوگوں کو پیغام سناتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، کچھ عرصے کے بعد واپس آئے، اللہ کے نبی کو قوم کے لوگ، میرے قبیلے کے لوگ، ان دوسن قد حلقت واسط وابت، اللہ کے نبی میری قوم ہلاک ہو گئی، انہوں نے نافرمانی کر دیا آپ کی، انہوں نے میری دعوت اور تبلیغ کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ، اللہ سے ان کے حق میں بد دعا کیجئے، اللہ رب العزت ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ اللہ اللہ، نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سردار طفیل بن عمر یہ درخواست پیش کرتے ہیں، ان کے لیے بد دعا کر دیجئے کہ انہوں نے میری دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کی توحید کا پیغام اس کا انکار کر دیا، نافرمان اور سرکش ہو گئے۔ اللہ کے حبیب اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں، اللہم اہدی دوسا وآتبہم، صحیح بخاری 631 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کے اور طفیل کے تقاضے بد دعا کے تقاضے کے جواب میں اللہ کے نبی نے ان کے حق میں بد دعا کرنے کی بجائے دعا فرمائی، اللہ اس کو دوست قبیلے کو ہدایت عطا فرما دے، یہ میرے پاس آئے ایمان کی دولت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ اللہ اللہ، سردار طفیل بن عمر اپنے قبیلے میں دوبارہ جاتے ہیں، جا کے دوبارہ ان کو دعوت دیتے ہیں، دوبارہ ان کو تبلیغ کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، 80 گھرانے، 80 بندے نہیں، 80 گھرانے، مرد اور عورتوں کے 80 گھرانے طفیل کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں، دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وما اللہ کے نبی نے ان کے حق میں ہدایت کی دعا کی، 80 گھرانے، 80 خاندان مسلمان ہو جاتے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، سیدنا حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف اللہ کے نبی بن
دعوت دیتے رہے. قوم کے لوگ آگے سے انکار کرتے ہیں اور ایک قوم کے لوگ کیا کہتے ہیں, اے ہود تو اگر ہمارے لیے اگر اللہ کا سچا نبی بن کر آیا ہے فاطمہ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. اگر اللہ کا سچا نبی ہے ہمارے اوپر اللہ کا عذاب لیا جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے, جس عذاب سے ڈراتا ہے وہ عذاب ہمارے اوپر آ جائے. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بن کے آئے. قوم سمود نے بھی یہی کہا جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب لے آؤ. اللہ اللہ اللہ. سیدنا حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی طرف نبی بن کے آئے. حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے, دعوت دیتے رہے, انہوں نے بھی انکار کیا. کہا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. اگر تو سچا ہے تو عذاب جس سے ہمیں ڈراتا ہے وہ عذاب ہمارے اوپر لے آ. قوم شعیب نے بھی ایسے ہی کیا. اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوئے. اللہ نے اپنے نبیوں کو, ایمان لانے والوں کو بچا لیا, باقی سب کو تباہ و برباد کر دیا. لیکن مشرکین مکہ کی خوش قسمتی دیکھیے, کفار مکہ کی خوش قسمتی دیکھیے. اللہ اللہ اللہ. نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں؟ مشرکین مکہ کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. 9 سپارہ سورہ انفال, سورہ انفال کی آیت نمبر 32. قوم کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک. ابو جہل نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تو اس بدبخت کی بدبختی اس کے اوپر غالب آئی. یہ دعا نہیں کی اللہ اگر تیرا نبی سچا ہے مجھے بھی ہدایت دے دے, اگر اللہ تیرا نبی سچا ہے مجھے بھی ایمان لانے کی توفیق دے دے. یہ دعا نہیں کی بلکہ یہ کہتا ہے, دعا کیا کرتا ہے, بدبختی انتہا درجے کی اس کے اوپر غالب آ گئی. اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. کہتے ہیں بدبخت اللہ, یہ اگر تیری طرف سے حق لے کر آیا ہے, تیرا نبی اگر سچا ہے, تیرا حبیب اگر سچا ہے, فامطر علینا حجارة من السماء. قوم لوط نے جب کہا کہ اللہ کے پیغمبر لوط اگر تو سچا ہے ہماری طور پر عذاب نازل ہو جائے. اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ عذاب نازل کیا, پوری کی پوری بستی کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر لے جا کے اسے زمین پر پٹک دیا. اوپر پتھروں کی بارش ہوئی اور پتھروں کی بارش میں عام پتھر نہیں تھے, نوکدار پتھر تھے, نشان لگے ہوئے پتھر تھے. وہ ان کے سروں پہ پڑے, ان کے جسموں پہ پڑے. اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اللہ اللہ اللہ. یہ ابو جہل وغیرہ یہ بھی دعا کر رہے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ہمارے اوپر
بارش ہو. اگر یہ نبی سچا ہے، اگر یہ نبی سچا ہے تو پتھروں کی بارش ہو جائے یا ہمارے اوپر کوئی بہت بڑا عذاب آ جائے. اللہ 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 کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. اے میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ رب العزت ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرے گا، اللہ رب العزت ان کو تباہ و برباد نہیں کرے گا. اللہ اللہ جہانوں کی رحمت ہے اس کی نظیری، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جہانوں کی رحمت ہے اس کی نظیری، زمانوں کی نعمت ہے اس کی بشیری. جہاں پاک ہوا ظلمتوں سے سراپا، وہ بدر الدجائی سراج منیری. اللہ 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 نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جاتا ہے، دعوت کا انکار کیا جاتا ہے. مکہ میں آپ کی ماننے والے اللہ 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 جو ایمان لائے وہ تو لائے، مشرکین مکہ قریش مکہ کے بڑے بڑے چودھری اور سردار ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کے طائف کی وادی میں تشریف لے جاتے ہیں. طائف کے لوگوں کو جا کے دین کی دعوت دی جائے، اللہ کی توحید کا پیغام سنایا جائے. اللہ 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 تین بھائی، تینوں سگے بھائی ہیں، تین سردار کو طائف بستی کے تین سردار. اللہ اللہ ایک کا نام ہے عبد یالیل، دوسرے کا نام مسعود ہے، تیسرے کا نام حبیب ہے. اللہ کے نبی ان کے سامنے اللہ کی توحید کا پیغام سناتے ہیں، اپنی نبوت و رسالت کی دعوت پیش کرتے ہیں. ایک کہتا ہے اگر آپ سچے ہو میں کعبے کا غلاف لوٹ کے ریزہ ریزہ کا دوں گا، تم سچے ہو. آپ دوسرے کے پاس جاتے ہیں. تیسرا کہتا ہے تو نبی بن کے آیا ہے، تیرے علاوہ کوئی آدمی اللہ کو رسالت کے لیے نہیں ملا. اللہ 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 میں تیری بات نہیں مانوں گا. تیسرے سردار کے پاس اللہ کے نبی گئے، اللہ کے نبی اسے دعوت دیتے ہیں. وہ کہتا ہے واللہ لا اکلمک ابدا، اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ کبھی کلام نہیں کروں گا، میں آپ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا. اخرج من بلدنا، ہمارے شہر سے نکل جا، ہماری بستی سے نکل جا، ہم تیری بات سننا بھی پسند نہیں کرتے. اللہ 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 نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل اللہ کے نبی کے سواری بھی میسر نہیں ہے. اللہ 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 نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے بازاری لڑکوں کو لگا دیا، بازاری لڑکے پیچھے دوڑتے، آپ کو پتھر مارتے، آپ کے اوپر آوازیں کستے، آپ کو پتھر مارتے. اللہ کے نبی شدید زخمی ہو گئے، اللہ کے نبی زخموں سے نکل نکل کے خون آپ کے جوتے مبارک میں جم گیا. اللہ 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 در مصطفیٰ میں جو آتا ہے یارو، وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے. نبی کا ہے فرمان کرو عبادت خدا کی، وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے. نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگ پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی، حضرت زید بھی زخمی اور لہو لوہان، اللہ اللہ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پہ پتھر برستے تھے، وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے تھے، یہاں پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے، وہ سینہ جو نور حق سے مستور رہتا تھا، وہی اب شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا، اللہ اللہ۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر، اپنی کتاب سیرت ابن کثیر میں لکھتے ہیں، اللہ اللہ نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر زخموں سے دور ہو کر، لہو لہان ہو کر اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، اللہ اللہ پتھر مارنے والوں کے لیے بد دعا نہیں کرتے، ان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں کوئی شکایت شکایت نہیں کرتے، اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، اللہم انی اشکو ضعف قوتی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی لا من تکلنی، اے اللہ مجھے کوئی کسی قسم کی ناراضگی نہیں، مجھے تیری ناراضگی نہیں، مجھے کوئی پریشان نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، انہوں نے مجھے پتھر مارے، میں پریشان نہیں، اللہ میں اس کی وجہ سے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ میں تیری رضا طلب کرتا رہوں گا، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تیرے لیے تیرے دین کی دعوت پیش کرنے کے لیے گیا ہوں، اللہ میں نے تیری توحید کا پیغام ان کو سنایا ہوں، اللہ میں نے ان کو ہدایت کی راہ دکھائی، اللہ انہوں نے میری مخالفت اور دشمنی کی، انہوں نے میرے اوپر پتھر برسائے، اللہ انہوں نے مجھے لہو لہان کر دیا، اللہ میں تیری رضا کا طالب، میں تیری رضا کے لیے میں بڑی سے بڑی قربانی پیش کرتا رہوں گا، میں تیرے دین کا پیغام سناتا رہوں گا، میں تیری توحید کا پیغام لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہوں گا، اللہ اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف بستی سے باہر نکلے، اللہ اللہ اس مقام پر ایک باغ اللہ کے نبی نے وہاں آکے بنا لی، باغ کے اندر ایک غلام تھا، وہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، اللہ کے نبی سکون کرنے کے لیے وہاں تشریف فرما ہوئے، وہ غلام آپ کی خدمت میں انگوروں کا خوشہ لا کے پیش کرتا ہے، اللہ اللہ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتے ہیں، وہ غلام کہتا ہے یہ کون سی دعوت ہے، کون سا اللہ جس کا نام لے کے آپ کھاتے ہیں، آپ نے فرمایا کیا تم کس خاندان کے کس قبیلے کے ہو، اس نے کہا میں نینوا قبیلہ کا ہوں، حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی نینوا قبیلہ جس کی طرف حضرت یونس علیہ السلام مبعوث ہوئے، وہ کہنے لگا جی ہاں وہی، آپ نے فرمایا ذالک اخی کان نبیا، یونس میرا نبی بھائی تھا، اللہ رب العزت نے اسے نبی بنایا، اللہ اللہ